بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں فضائل قرآن مجید سے متعلق جو تیسری حدیث تھی اس کو تشریح کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو چوتھی حدیث ہے اس کو تشریح کے ساتھ ذکر کریں گے۔ چوتھی جو حدیث ہے وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتی ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کریم کا ماہر ہے وہ معزز اور مکرم فرشتوں کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اور وہ شخص جو قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑھے اور وہ اس پر دشوار گزرے، یعنی اس کو اس کے تلاوت میں مشقت ہو، تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ اب اس حدیث میں جو سب سے پہلی بات کہی گئی کہ قرآن کریم کا ماہر وہ شخص ہے وہ یاد بھی خوب ہو اور وہ اس کی تلاوت بھی بہت زیادہ کرتا ہو۔ دوسری بات، فرشتوں کے ساتھ حشر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی قرآن کریم کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، اس کو پڑھنے والا، یہ بھی قرآن کریم کو اپنے سے لے کر اپنی ذات سے لوگوں تک نقل کرنے والا اور پہنچانے والا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو ماہر قرآن ہے اس کا حشر فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو معزز ہے اور مکرم ہے اور بڑے مرتبے والے ہیں۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ کہی گئی کہ وہ شخص جو قرآن کریم کو پڑھے اور وہ اٹک اٹک کر اس کو پڑھے اور اس میں اس کو پڑھنے میں تکلیف و دشواری ہو اور مشقت ہو، تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ پہلا اجر تو اس کا اٹک اٹک کر پڑھنے کی وجہ سے ہے کہ وہ اس کو مشقت ہو رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے، اور دوسرا اجر اس کی تلاوت کی وجہ سے ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی اور بیہقی کی روایت سے بات نقل کی ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، اس کو یاد کرتا ہو، لیکن وہ اس کو یاد نہ ہوتا ہو، تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ اور جو شخص قرآن کریم کو یاد کرتا ہو لیکن وہ کسی وجہ سے بھول جاتا ہو، یا یاد کرتا ہو لیکن اس کو یاد نہ ہوتا ہو لیکن وہ پڑھنا بھی نہ چھوڑے، تو ایسے شخص کے لیے 2 اجر ہے۔ اب اس میں ایک بات جو یہ کہی گئی کہ قرآن کریم کا ماہر وہ شخص ہے جو قرآن کریم خوب یاد بھی رکھے اور اس کو پڑھے، تو اس میں اگر کسی کو معنی بھی یاد ہو اور اس کا مطلب بھی یاد ہو تو یہ اس کے لیے اور زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ دوسری بات اس میں ایک یہ تعلیم دی گئی کہ بعض لوگ اس وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے کہ ہم کو پڑھنا نہیں آتا، یا ہم اٹکتے ہیں پڑھنے کے درمیان میں، یا ہم سے پڑھنے کے درمیان جب ہم اٹکتے ہیں تو وہ غلط پڑھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے کہ قرآن کریم پھر بعد میں پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں ایسے لوگوں کو خاص ترغیب دی گئی ہے کہ چاہے آپ اٹک اٹک کر پڑھیں، تو ہم تو یہ سمجھ رہے کہ اٹک کر پڑھنے سے غلط پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، جبکہ حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اٹک کر پڑھیں، اور اٹک کر پڑھنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گناہ دیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اور بہت کریم ہے۔ تو جو بندہ اٹک کر پڑھے، مشقت کے ساتھ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر کی بات کر رہے۔ تو ہمیں اٹک کر آتا ہو یا جس طریقے سے بھی قرآن کریم آتا ہو تو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے اور اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔